قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے والے دن بلایا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، لپکتے ہوئے آ جاؤ نماز کے لیے اور اپنے کام دھندے چھوڑ دو. یہاں پر نودی للصلاة من یوم الجمعہ سے مراد اذان ہے. اذان اسلام کا بہت بڑا شعیرہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے مسلمانوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے دنوں میں جب بھی دشمن پر حملہ کرتے تو جا کر 3 آپشن بیان کرتے: مسلمان ہو جاؤ، ایز اٹ از رہو گے، کچھ چینج نہیں ہوگا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان مال عزت تمہارے پاس رہے گی. نہیں تو پھر کافر رہو مگر اپنا ٹیکس ادا کرو، اپنا جزیہ ادا کرو، تو بھی جان مال عزت تمہارے پاس رہے گی. اس پر بھی نہیں آتے تو پھر ہم آپ سے لڑائی کریں گے. لیکن جب یہ بات عام ہو گئی کہ اسلام بھی کوئی ہے اور نبی محمد بھی کوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو پتہ چل گیا، پھر آپ جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے کسی گاؤں کے پاس، فجر کی نماز پڑھتے اور وہاں اذان کا انتظار کرتے. اگر اس گاؤں سے قصبے سے اذان کی آواز آتی تو حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر آواز نہیں آتی تو حملہ کر دیتے تھے. تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر بڑا الارم ہے اور کس قدر بڑا سائن ہے اذان، جس کی بنیاد پر لوگوں کی عزت جان مال کا ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر دار مدار ہوتا تھا اس کا. اس قدر عظیم شعیرہ ہے اللہ کا نام پکارنا. ہر وقت پوری زمین پر اللہ اکبر کے نعرے بجتے رہتے ہیں. آسٹریلیا سے فیجی سے شروع ہوتا ہے کام، اور جب تک واپس گھومتا ہے تو پھر شروع ہو جاتا ہے. اذان کے ذریعے ہر وقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، ان کا نام بلند ہوتا رہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پتہ چل جائے کہ اذان کا اجر کتنا ہے تو تم سب لوگ تمنا کرو کہ میں اذان کہوں گا. لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ایک کی آواز اچھی دوسرے کی اچھی نہیں تو ترجیح لگ سکتی ہے کہ اچھی آواز والا اذان کہہ دے. سب اچھی آواز والے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو پھر فیصلہ اس بات پر ہو کہ قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام آئے گا وہ اذان کہے گا، اگر تمہیں اس کے اجر کا پتہ چل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی چیز کا اجر بیان کر کے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور کبھی اس کے اجر کو چھپا کر بھی اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو پھر یہ کیفیت ہو تمہاری. کیا خیال ہے آپ کا اگر ہم کہیں کہ 10,000 روپیہ دیں گے اس آدمی کو جو اذان کہے گا، تو سب آپ کہو گے پھر میں کہتا ہوں. لیکن کئی تاجر ہوں گے جو پیسے میں ڈوبے ہوئے، وہ کہیں گے میں نہیں جاتا لائن میں لائن میں نہیں لگتا بھائی، بھلے 10,000 ملے گا، اور اگر میں 20 کر دوں تو پھر کافی سارے لوگ بھلے ماسک پہن کر آئیں لائن میں لگ جائیں گے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہیں گے نہیں بھائی کچھ بھی ہو، میں کیا جانتا ہوں 20,000 کو، اگر میں لاکھ روپیہ کر دوں اذان کا تو اتنے پیسے بڑھا دو کہ سب چاہیں کہ میں اذان کہوں. اتنا اجر ہے اذان کہنے کا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں کی ہر چیز قیامت والے دن گواہی دے گی کہ یہ اللہ کو ایک مانتا تھا، نبی کو، محمد کو نبی مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اتنے لوگوں کی نماز کا اس کو اجر ملتا ہے۔ آپ بتاؤ کتنی عظیم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اماموں کو ہدایت دے اور مؤذنوں کو بخش دے، تو یہ بھی دعا ہے، آپ کی دعا کا مستحق بنتا ہے۔ پھر فرمایا یہ قیامت والے دن سارے مجمع میں اونچے اونچے بلند نظر آئیں گے، ان کے قد بڑے ہو جائیں گے، سارے مجمع میں ان کے قد اونچے اونچے نظر آئیں گے جو مؤذن ہوتے تھے، ممتاز ہوں گے پورے معاشر کے میدان میں۔ یہ بھی ایک بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اذان جو ہے یہ پہلی بات تو سمجھو کہ مدینہ میں اذان کہتے تھے حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم۔ مسجد نبی کے قبلے کی طرف ایک چھوٹی سی چوٹی تھی، اس چوٹی پر چڑھ کر اذان ہوتی تھی۔ فجر کی اذان سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ایک اور اذان ہوتی تھی، اس کو لوگ تہجد کی اذان کہتے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے، وہ تہجد کی اذان نہیں، وہ تہجد ختم کرنے کی اذان کہہ سکتے ہیں آپ، بلکہ وہ سحری کی اذان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذن بلال فکلوا واشربوا، جب بلال اذان کہیں تو کھایا پیا کرو، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان کہے تو پھر کھانا پینا بند کر دو۔ تو جو پہلی اذان ہوتی تھی اس کے بارے میں وضاحت آئی ہے لیرجع قائمکم وینتبہ نائمکم، کہ جو قیام کر رہا ہے اس کو الارم ہو جائے کہ اب فجر قریب ہے، اب تم رکعتیں بڑھاؤ، رکعتوں کی لمبائی چھوٹی کرو تاکہ تیری تعداد پوری ہو جائے اور تو اپنے کلوز کی طرف جا، اور جو سو رہا ہے وہ جاگے اور فجر کی تیاری کرے۔ تیسرا فائدہ، جو سحری کرنا چاہتا ہے وہ سحری کر لے، اور ان دونوں کا فاصلہ تقریباً 20-25 منٹ ہوتا تھا۔ حرمین میں یہ اذان 20-25 منٹ پہلے ہی ہوتی تھی، لیکن اب جب کہ رش بہت زیادہ ہو گیا اور واش روموں پر، تو پھر وہ اس سے زیادہ وقت پہلے اذان کہنے لگ گئے تاکہ لوگ جلدی اٹھ کر رش کم ہو اور لوگ تیاری کر کے آ جائیں۔ تو باہر صورت ہمارے کچھ لوگ 1-1.5 گھنٹہ پہلے یہ اذان کہہ دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ لوگوں کو سونے بھی دینا چاہیے بھائی، 1 بجے اذان شروع ہو رہی ہے جناب، 2 بجے شروع ہو رہی ہے، یہ طریقہ درست نہیں۔ آدھ گھنٹہ 25 منٹ پہلے یہ اذان ہوتی ہے، اور یہ رات کی اذان ہے، یہ فجر کی اذان نہیں ہے۔ فجر کی اذان فجر طلوع ہونے پر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں مؤذن ایک قہری اذان کہتے تھے، ہاں، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ میں دوہری اذان کہتے تھے۔ مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی زیادہ وضاحت ہے، ابن ماجہ میں اس سے زیادہ وضاحت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اونچی آواز سے فرماتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلکہ خود سکھائی اذان، تکبیرات 4 اونچی آواز سے پڑھو، پھر آواز آہستہ کر دو کہ قریب قریب کے لوگ سن لیں، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 بار آہستہ آواز سے کہو، پھر اونچی آواز سے یہی 4 شہادتیں کہو، اور پھر ساری اذان اونچی آواز سے کہو۔ یہ طریقہ مجھے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد میں ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں ہے، وہ بھی سنن نبی داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، نسائی میں بھی، مسند احمد میں بھی، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات 19 اور اقامت کے 17 سکھائے۔
تو جو ان کی اذان مکے کی اذان ہے، جو مکے میں کئی سال اذان کہتے رہے، وہ یہی تھی 19 کلمات والی تکبیر، 4 تکبیریں اونچی آواز سے، 4 شہادتیں دھیمی آواز سے، پھر 4 شہادتیں اونچی آواز سے، پھر ساری اذان روٹین کی اذان کی طرح اونچی آواز سے۔ اس دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت ہوتی ہے، جو آج کل ہمارے احناف بھائی روٹین میں ان کی اقامت ڈبل ہوتی ہے، وہ اس اذان کی اقامت ہے۔ اور جو احناف بھائیوں کی روٹین کی آج کل کی اذان ہے، اس کی اقامت وہ ہے جو اہل حدیثوں کے ہاں ہوتی ہے، اقہری اقامت۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اقامت دورے والی لے لی اور اذان اقارے والی لے لی، اور الٹا دوہری اذان کا وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ثابت ہی نہیں ہے، جبکہ میں کسی وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ آہستہ آواز کر، یہاں سے اونچی آواز کر، اور کلمے بھی سکھائے، اتنے ہیں اتنے نہیں ہیں، تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو دوہری اذان اور اقہری اذان 2 اذانیں ہو گئی۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان آئے لیٹ، تو کہا عثمان لیٹ ہو گئے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں تو دکان پہ بیٹھا تھا اور مجھے تو یاد ہی نہیں پڑا اور بالکل ٹائم کا خیال ہی نہیں آیا، اور میں تو نہایا بھی نہیں اور ویسے ہی آ گیا۔ تو کہا اچھا تو پھر نہائے بھی نہیں ہو؟ ایک ڈانٹ اور پلا دی۔ تو حضرت عثمان کو اس بات کی بڑی پریشانی تھی کہ ہم تاجر لوگ ہیں، گھڑیاں ہیں نہیں، اور پریشانی جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان کی جب حکومت آئی، انہوں نے ایک اذان مارکیٹ میں شروع کروا دی۔ مارکیٹ میں اذان ہوتی تو تاجروں کو سمجھ آ جاتی کہ اب اصل اذان میں 15 منٹ ہیں، وہ جاتے جا کر نہا کر مسجد میں پہنچ جاتے۔ وہ اذان جو مارکیٹ والی تھی وہ آہستہ آہستہ گھستے گھستے مسجد میں آ گئی، تو مسجد میں 2 اذانیں شروع ہو گئیں۔ تو چونکہ امیر المومنین خلیفہ راشد نے شروع کروائی ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی کسی قسم کا ملاحظہ پیش نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جو اس کے وجہ تھی، اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں، موبائل نہیں تھے، اور آج آپ الارم لگا سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد ابوبکر عہد عمر میں یہ نہیں تھی، تو اگر آج کوئی اس کو نہیں کہے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوئی اذانیں۔ ایک اذان کو لوگ کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے اس کی، یہ اذان ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ جنگل میں ہیں، وہاں اور کوئی نہیں، اکیلے ہیں، تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو کسی چوٹی پر ہے اور اکیلا ہی اذان کہتا ہے، خود ہی اقامت کہتا ہے، خود ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اس کی جماعت کا اجر ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، ہو سکتا دے دے، لیکن اس کو جماعت نہیں کہہ سکتے اکیلے کو۔ یہ ضرور ہے کہ اس نے اذان کہی، اقامت کہی، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے، تو جب خوش ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ دے گا اس کو۔ تو یہ وہاں بھی اذان ہونی چاہیے۔ اگر کسی جگہ اذان ہو چکی ہے، آپ نے نمازیں مسافر نے جمع کی ہیں، تو دوسری نماز کے لیے اکیلی اقامت ہی کافی ہے، اس کو دوسری نماز کے لیے دوسری اذان ضروری نہیں، اور اگر کوئی اذان کہتا ہے تو غلط بھی نہیں۔ ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اذان بغیر تکلف کے ہونی چاہیے۔ لفظ اللہ کو ایسے کھینچنا اور آ او آ کرتے 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 لمبا کر لیتے ہیں، بعد 5-7 منٹ کی اذان ہوتی۔ جو لوگ اذان کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ بیچارے انتظار میں، کوئی مجلس روک کر بیٹھا ہے، کوئی جلسہ روک کر کھڑا ہے اور یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ اذان بغیر تکلف کی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان پر اجرت نہ مانگے، ایسا مؤذن رکھو جو اجرت نہ مانگے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں مجھے آپ نے اذان سکھانے کے بعد ایک تھیلی دی، اس میں کچھ پیسے تھے، تو کوئی جان بوجھ کر اپنی مرضی سے مؤذن کی خدمت کرے تو یہ سنت طریقہ ہے،
لیکن اس کو اس کا اجر یا اجرت نہیں مانگنی چاہیے۔ البتہ اگر مؤذن اذان کے ساتھ ساتھ کوئی اور ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے یا کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو ان خدمات کی عوض اس کو اجرت دینا ضروری ہے۔ البتہ خالی اذان کی اجرت یہ ناپسندیدہ ہے، اور ویسے اس کی خدمت کرتے رہنا یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو اذان بہت بڑا شعیرہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی بابرکت چیز ہے، اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ایک اذان بول سکتا ہے، باقی تو فارغ ہیں، ان کو بھی اجر چاہیے، تو وہ فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن، جو وہ کہتا ہے وہی کہے اور بعد میں مجھ پہ درود پڑھے اور دعا پڑھے۔ تو ہر شخص کو ساری مصروفیات چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ قولوا مثل ما یقول المؤذن، جو وہ کہتا ہے وہی کہو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ثابت ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم پر الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے۔ قد قامت الصلاۃ پر قد قامت الصلاۃ ہی کہنا ہے، اور جو جملے معروف ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اذان کا جواب دینا، اور اس کے بعد درود پڑھنا۔ فرمایا اس کے بعد جو دعا پڑھتا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آخر تک، یہ دعا جو ہے فرمایا اس کے لیے میری سفارش جائز ہو جائے گی۔ اور میں نے بتایا تھا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان ہو رہی نہیں ہو رہی، فکر ہی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کا باقاعدہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب وہ شخص اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کو وہ یاد رہتا ہے کہ اذان ہو چکی ہے، پھر وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ اور جو اذان کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اس کو ویسے ہی بھول جاتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، اور وہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا جواب بھی دیں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔